نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ جی، آج ہمارا اللہ تعالیٰ کے فضل سے 22واں سپارہ ہے اور سورہ الاحزاب آیت نمبر 56 ہے، اور بڑی خوبصورت اور ہم سب کے دلوں کی دھڑکن کل سے بھی اچھا لیکچر ہے یہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے کے حوالے سے، کہ سمجھے کہ آپ نعتیں سن رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، کوئی اگر تلاوت کرنا چاہتا ہے تو کریں، انشاءاللہ پھر سٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ سورہ فاتحہ جیسی خوبصورت دعا سے اپنا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یا رب العالمین۔ آپ بھی ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آج تھوڑا سا گلا خراب ہے تو برداشت کرنی آپ نے میری آواز۔ آیت ہے ہمارے پاس سورہ احزاب آیت نمبر 56۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر صلاۃ بھیجو اور سلام بھیجو، خوب سلام بھیجنا۔ تو اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں، یعنی رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کے ہاں بلند درجات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر و منزلت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمال کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ملائے اعلیٰ اور دیگر فرشتوں کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح کرنا اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنا ہے، اور دعا کرنا فرشتوں کا درود بھیجنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اس لیے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا کرتے ہیں، یعنی مدح و ثنا کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ جتنی بار بھی نبی پاک کا نام آئے گا آپ نے درود پڑھنا ہے، چھوٹا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، لفظ صلاح کی نسبت اگر اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نبی کی تعریف، نبی کی فرشتوں کے سامنے ثنا و تعریف کرتا ہے، اور اگر ملائکہ کی طرف ہو تو دعائے رحمت اس سے مراد لی جاتی ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ درود بھیجتے ہیں تو اس سے ہم کیا مراد لیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں، اور اگر فرشتے درود بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ رحمت کی دعا کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، آیت میں یصلون بمانی برکت کی دعا کرنے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر صلاۃ بھیجو اور سلام بھیجو، خوب سلام بھیجنا۔
رب العزت نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کی اقتداء میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض حقوق کی جزا کے طور پر اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکرام و تکریم کے اظہار کے لیے اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنے اور اپنی برائیوں کے کفارہ کے لیے اے مومنو تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ کس قدر اس کی فائدے ہیں الحمدللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کی بہتر شکل وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، یا رسول اللہ ہم آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر کس طرح درود بھیجا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں سکھا ہی دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کہا کرو۔ درود ابراہیمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، فرمایا کہ یوں کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر اسی طرح رحمت فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر رحمت فرمائی۔ تعریف اور بزرگی تیرے ہی لیے ہے، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر اسی طرح برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر برکت نازل فرمائی۔ تو بزرگ ہے اور اپنی ذات میں آپ محمود ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے 3370۔ تو درود و سلام کا یہ حکم تمام اوقات میں مشروع ہے، یعنی ہر وقت پڑھ سکتے ہیں، اور بہت سے اہل علم نے اسے نماز کے اندر واجب قرار دیا ہے۔ نسائی کی بک میں ہے، حدیث والی بک 1284 نمبر کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر خوشی تھی۔ ہم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کے چہرے پر خوشی پاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم خوش نہیں ہوتے جو تم پر درود بھیجے گا، ایک بار میں اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجوں گا، اور جو تم پر سلام کرے گا ایک بار میں تو اس پر 10 بار سلام کروں گا۔ سبحان اللہ۔ سلیمو تسلیمہ کے بھی 2 معنی ہیں، اور یہ درجہ ذیل حدیث سے واضح ہے کہ اس کے لیے سلامتی کی دعا کیا کرے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ دل و جان سے اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیں، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں ان الفاظ کے یہی معنی مراد ہیں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا تجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، جس کا ترجمہ ہے، پس تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ آپ کو اس معاملے میں فیصلہ کرنے والا مان لیں جو ان کے درمیان جھگڑا پڑ جائے، پھر آپ جو فیصلہ کر دیں اس پر وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں، اور وہ اسے تسلیم کر لیں، پوری طرح تسلیم کرنا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ درود کس طرح پڑھنا چاہیے؟ تو اس میں حدیث دیکھیں گے مسلم کی، سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں تھے کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے درود بھیجیں؟ یہ سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل خاموش رہے، اور ہم نے تمنا کی کہ کاش ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھتے،
پھر تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح درود پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید، جس کا ترجمہ ہے یا اللہ تمام جہانوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسی طرح رحمت نازل فرما جس طرح آل ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسی طرح برکت نازل فرما جس طرح تو نے آل ابراہیم علیہ السلام پر برکت نازل فرمائی، یقیناً تو قابل تعریف بزرگ ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے 907۔ اس کے علاوہ ایک اور درود بھی ہے، بخاری کی روایت میں ہے 3369 نمبر ہے۔ ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ پر کس طرح درود بھیجا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ رحمت نازل فرما محمد پر اور ان کی بیویوں پر اور ان کی اولاد پر جیسا کہ تو نے رحمت نازل کیا ابراہیم علیہ السلام پر اور اپنی برکت نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی بیویوں پر اور اولاد پر جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی آل ابراہیم پر، بے شک تو انتہائی خوبیوں والا اور عظمت والا ہے۔ اسی طرح ایک اور یہ سارے درود شریف میں پڑھی ہوں نا، یہ سارے سنت سے ثابت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے۔ سیدنا ابو سعد خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام اس طرح کیا جاتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کس طرح بھیجا جاتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کہو، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل ابراہیم۔ اے اللہ اپنی رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو تیرے بندے ہیں اور تیرے رسول ہیں، جس طرح تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور برکت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے برکت بھیجی ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر۔ یہ بخاری کی روایت ہے 6358۔ اسی طرح ایک اور درود ہے، وہ بھی بخاری کی روایت میں ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سلام اس طرح کیا جاتا ہے لیکن آپ پر درود کس طرح بھیجا جاتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کہو، اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی آل ابراہیم اللہم بارک علی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم۔ اے اللہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت فرما جیسا کہ تو نے آل ابراہیم علیہ السلام پر رحمت فرمائی۔ اے اللہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر برکت فرما جیسا کہ تو نے آل ابراہیم علیہ السلام پر برکت فرمائی۔ یہ بخاری کی روایت ہے 6358۔ مسند احمد میں جو درود پاک ہے وہ اس طرح ہے کہ اسی طرح انہوں نے سوال کیا کہ ہم درود کیسے بھیجیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر برکت نازل فرما جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام پر برکت نازل فرمائی، یقیناً تو قابل تعریف بزرگی والا ہے۔ اس کے بعد سوال ہے کہ درود کن مواقع پر پڑھنا چاہیے، یعنی کب پڑھنا چاہیے؟ اس میں یہ ہے کہ دعا کرتے ہوئے درود پڑھنا چاہیے، اذان کے بعد۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے
کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جب مؤذن کی اذان سنو تو تم وہی کہو جو مؤذن کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، کیونکہ وسیلہ دراصل جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندے کو دیا جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا، اور جو کوئی میرے لیے وسیلہ یعنی مقام محمود طلب کرے گا تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ یہ مسلم کی روایت ہے 384۔ اسی طرح جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور نکلتے ہیں تو تب بھی درود پڑھنا چاہیے، اور مجلس میں بیٹھتے ہوئے بھی درود پڑھنا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ مل کر بیٹھیں اور اللہ کا ذکر کریں، نہ اپنے نبی پر درود بھیجیں تو قیامت کے دن وہ مجلس ان لوگوں کے لیے باعث وبال ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں سزا دے اور چاہے تو معاف فرمائے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اس کے علاوہ تشہد کے آخر میں بھی درود پڑھا جاتا ہے، اسی طرح نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد بھی درود پڑھا جاتا ہے۔ صفا اور مروہ پر بھی درود پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہونے پر بھی درود پڑھا جاتا ہے۔ سیدنا حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخیل وہ ہے کہ جس کے آگے میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر درود پڑھنا چاہیے۔ غم کی حالت میں اور مغفرت مانگتے ہوئے بھی درود پڑھنا چاہیے، ہر جگہ اور ہر وقت۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اللہ تعالیٰ میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا، جب بھی میرا کوئی امتی مجھ پر درود بھیجے گا تو یہ فرشتہ مجھے کہے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں بن فلاں نے فلاں وقت آپ پر درود بھیجا، یعنی نام لے کے آپ کا، تو بتایا جائے گا کہ فلاں بندے نے درود بھیجا ہے۔ تو ایک اور ہے، جمعہ کے دن اور رات میں سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے روز مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ جو آدمی جمعہ کے روز مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ درود بھیجنے کے فضائل کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتیں ہوتی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک بار مجھ پر درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ یہ مسلم کی روایت ہے 912۔ تمام غموں اور گناہوں کی مغفرت کے لیے بھی درود کافی ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں، اپنی دعا میں سے کتنا وقت درود کے لیے وقف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تو چاہے۔ میں نے عرض کیا، 1/4 صحیح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تو چاہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کرے تو تیرے لیے اچھا ہے۔ میں نے عرض کیا، نصف وقت مقرر کر دوں، یعنی آدھا دعا اور آدھا درود؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تو چاہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کرے تو تیرے لیے اچھا ہے۔ میں نے عرض کیا، 2/3 مقرر کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تو چاہے، لیکن اگر زیادہ کرے تو تیرے لیے ہی بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، میں اپنی ساری دعا کا وقت درود کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تیرے سارے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہوگا اور تیرے گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے 1999۔ اسی طرح درود شریف پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم مؤذن سے اذان سنو تو جیسے وہ کہتا ہے تم بھی کہو، پھر مجھ پر درود بھیجو۔ جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، کیونکہ وہ جنت کا ایک درجہ ہے۔
اللہ تعالیٰ کے بندوں میں صرف ایک بندے کو ملے گا اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ جو اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ کی دعا کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ 10 درجات بلند ہوتے ہیں اور 10 برائیاں دور ہوتی ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا اور 10 درجے بلند فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے درود بھیجنے والے کا نام پیش کیا جاتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اللہ تعالیٰ میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا، جب بھی میرا کوئی امتی مجھ پر درود بھیجے گا تو یہ فرشتہ مجھے کہے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں بن فلاں نے فلاں وقت پر آپ پر درود بھیجا ہے۔ قبولیت دعا کا باعث ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے کوئی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کے کیا فائدے ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کے فائدے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری ہوتی ہے۔ یعنی جب ہم درود پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا حکم مان رہے ہوتے ہیں۔ درود بھیجنے میں فرشتوں کی مواقیت درود بھیجنے میں فرشتوں کی موافقت ہوتی ہے۔ درود بھیجنے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی موافقت ہوتی ہے، اگرچہ دونوں طرح کے درود کی نوعیت میں فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والے پر اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یقیناً درود بھیجنے والے کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، یقیناً اس کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں، یقیناً اس کی 10 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ درود پڑھنا شفاعت کا سبب ہے۔ جب وسیلے کا سوال ملایا جائے یا اس کو اکیلے پڑھا جائے، بے شک وہ بندے کے رنج و غم میں اللہ تعالیٰ کے کفایت کرنے کا سبب بنتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے کفایت کرنے کے سبب بندے کے لیے دفع رنج و غم ہو جاتا ہے۔ اس کے سبب سے انسان کو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا۔ یہ گناہوں کے معاف ہونے کا سبب ہے۔ دعا مانگنے سے پہلے درود پڑھا جائے تو رب العالمین سے دعا کی قبولیت کی امید کی جاتی ہے۔ بے شک یہ بندے کو بھولی ہوئی چیز یاد کرانے کا سبب ہے۔ یعنی جس کو بھولنے کی بیماری ہے نا، کوئی چیز گم ہو گئی ہے تو درود شریف پڑھنا شروع کر دیں تو وہ چیز مل جائے گی۔ بے شک یہ بندے کے لیے موت سے قبل جنت کی خوشخبری کا سبب ہے۔ بے شک یہ درود بھیجنے والے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور اس کے فرشتوں کی طرف سے رحمت کی دعا کرنے کا سبب ہے۔ بے شک یہ تنگ دست کے لیے صدقہ کے قائم مقام ہے۔ یعنی جو بہت غریب ہے، صدقہ نہیں دے سکتا کوئی مال اپنا، تو اس کو کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ درود اپنے پڑھنے والے کے لیے تزکیہ اور طہارت کا ذریعہ ہے۔ بے شک یہ درود و سلام بھیجنے والے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے درود و سلام کے لوٹائے جانے کا سبب ہے۔ یہ حاجتوں کے پورا ہونے کا سبب ہے۔ بے شک یہ قیامت کے دن کی ہولناکی سے نجات کا سبب ہے۔ بے شک یہ اس مجلس کی نحوست سے نجات کا ذریعہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نہ کی جائے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔ بے شک یہ فقر کی نفی کا سبب ہے، یعنی تنگ دستی بھی دور ہوتی ہے۔ بے شک یہ اپنے پڑھنے والے کو جنت کے راستے پر چلاتا ہے اور اس کے چھوڑنے والے کو اس سے بھٹکا دیتا ہے۔ بے شک درود بھیجنے کی برکت سے بخیلی کی عادت بندہ سے جاتی رہتی ہے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ بے شک یہ مجلس کے پاک ہونے کا سبب ہے۔ بے شک یہ درود بھیجنے والے کی ذات، اس کے عمل اور اس کی عمر میں برکت کا سبب ہے، اس لیے کہ درود بھیجنے والا اپنے رب سے یہ دعا کرتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر برکت نازل فرمائے۔
اور یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ بے شک یہ بندے کو ظلم سے نکالنے کا سبب ہے، بے شک یہ پلسرات پر وافر نور کا سبب ہے، بے شک یہ زمین و آسمان کے درمیان شہرت حاصل کرنے کا سبب ہے، بے شک یہ سبب ہے اس کے رحمت کا حصول ہوتا ہے، بے شک یہ اس کلام کے مکمل ہونے کا سبب ہے جو اللہ تعالیٰ کی حمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے ساتھ شروع ہو، بے شک یہ اس کلام کے مکمل ہونے کا سبب ہے جو اللہ تعالیٰ کی حمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے ساتھ شروع ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ کی محبت اور اس کو بڑھانے اور کئی گنا کرنے کا سبب ہے، بے شک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے درود بھیجنے والے کا نام پیش کیے جانے کا سبب ہے، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بندے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سبب ہے، بے شک یہ بندے کی ہدایت اور اس کے دل کے زندہ ہونے کا سبب ہے، جو بندہ کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت غالب آتی ہے، یہاں تک کہ اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے اعراض باقی نہیں رہتا اور نہ اس چیز کے بارے میں کوئی شک رہتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی گئی تعلیمات کو اپنے دل میں لکھا ہوا پاتا ہے، سبحان اللہ، وہ ان کے احوال پڑھتا رہتا ہے اور ان سے ہدایت، فلاح اور کئی طرح کے علوم حاصل کرتا ہے، اور جتنا زیادہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اتنا اس کی بصیرت اور معرفت میں اضافہ ہوتا ہے، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ان کے اس حق میں سے بہت تھوڑی ادائیگی کا باعث بنتا ہے جس کا کوئی علم، طاقت اور ارادہ احاطہ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے بندوں سے راضی ہوا اور اپنے شکر اور حق کی ادائیگی کو آسان کر دیا، بے شک یہ سیدھے راستے پر ثابت قدمی کا سبب ہے اور پل صراط سے گزر کا ذریعہ ہے۔ پیغمبر وہ انسان ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی رسالت کے لیے اپنا پیغام انسانوں تک پہنچانے کے لیے چن لیتے ہیں، پھر ان کی زندگیاں اس کام کے لیے وقف ہو جاتی ہیں، وہ تعلیم اور تدریس اور اپنی عملی زندگی کی مثال کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی عبادت اور دنیا میں رہنے کا طریقہ سکھاتے ہیں، اس کے لیے وہ خوب محنت کرتے ہیں، جو لوگ ان کی بات نہیں مانتے ان کی مخالفت برداشت کرتے ہیں، ان کی طرف سے آنے والی اذیتیں بھی برداشت کرتے ہیں، ابتدا سے ہی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی ایسے نبی اور رسول آتے رہے جو لوگوں کو اللہ کی باتیں بتاتے رہے، ان میں سے سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہر طرح کے لمحات آئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صابر اور شاکر بندہ بن کر رہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین مکمل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری امت پر بہت بڑا احسان ہے، ساری انسانیت پر بہت بڑا احسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر مشکلات کے باوجود اللہ تعالیٰ کا کلام مکمل طور پر ہم سب کے لیے پہنچا دیا، اور اس احسان عظیم کا اعتراف کرتے ہوئے ہم سب پر لازم ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھیں، آپ کی اتباع کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور جو اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنا کر بھیجا ہے، اور متقین کا امام بنا کر اور تمام مخلوقات کے لیے حجت بنا کر اور حشر میں شفاعت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسولوں کے سلسلے کے منقطع ہو جانے کے بعد بھیجا، پس اللہ نے ان کے ذریعے سب سے زیادہ سیدھے اور سب سے زیادہ واضح راستے کی طرف ہدایت فرمائی اور بندوں پر رسول کی اطاعت اور تعظیم اور ان کی حفاظت اور ان کے حقوق کی بجا آوری اور ان پر درود و سلام بھیجنے کو واجب قرار دیا۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ ہیں کہ قرآن میں آپ
قرآن میں اور کسی دوسری کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی دوسرے نبی پر سلام نہیں بھیجا گیا۔ بس یہ وہ خصوصیت ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء کے علاوہ آپ کو خاص کیا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی فضیلت ہے۔ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں احکامات کے بعد یہ آیت آئی ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ثنا اور آپ کے مقام کے بارے میں خبر ہے، اور یہ کہ ان احکامات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبہ کے مطابق اجر ہے۔ آپ کی ازواج کا بھی اس قدر و منزلت میں عظیم حصہ ہے، اسی لیے صبغۃ الصلاۃ علی النبی ازواج پر مشتمل ہے، جیسا کہ ہمیں سکھایا گیا ہے۔ صلاۃ سے مراد دعا، رحمت، استغفار اور اچھی تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول کے لیے ہے، اور عبادت میں رکوع اور سجود پر مشتمل جو نماز ہے، اس کے لیے بھی لفظ صلاۃ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ کی صلاۃ سے مراد ہم نے دیکھ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدح ثنا کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور فرشتے جو درود بھیجتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ہے درود کی اہمیت بھی ہم نے دیکھ لی تھی، اور ایمان کی علامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب اور عزیز نہ بن جاؤں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے، تقرب والے اور نیک اعمال میں سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنی کی علامات میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنے کی علامات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ الفتح آیت نمبر 9، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو اور دن کے شروع اور آخر میں اس کی تسبیح کرو۔ التوقیر ہر اس چیز کا ایک جامع نام ہے جس میں سکینت، اطمینان، تعظیم اور اکرام پایا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشرف قرار دینے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم کرنے سے یہ توقیر مکمل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف کو تسلیم کرنے کی علامات میں سے ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا فوری حصول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری امت میں مجھ پر اخلاص دل سے ایک بار درود پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا، اور اس کی وجہ سے اس کے 10 درجے بلند فرمائے گا، اور اس کی وجہ سے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا، اور اس کی وجہ سے اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ درود پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ برکت ملتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے مستحق ہوتے ہیں، اور درود نہ پڑھنے والا بخیل کہلایا جاتا ہے۔ درود پڑھنے سے جنت کا راستہ ملتا ہے، اور نہ پڑھنے سے جنت کا راستہ کھونے کا سبب بنتا ہے۔ درود نہ پڑھنے والے کے لیے دوری اور رسوائی ہے۔ مالک بن حویرث سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر چڑھے، جب پہلی سیڑھی چڑھے تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی چڑھے تو فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی چڑھے تو فرمایا آمین، پھر فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا، اے محمد، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر اس کی بخشش نہ ہو سکی تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کرے۔ میں نے کہا آمین۔ فرمایا، جس نے اپنے والدین یا دونوں سے ایک کو پایا اور آگ میں داخل ہو گیا تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کرے۔ میں نے کہا آمین۔ فرمایا، جس کے سامنے آپ کا ذکر آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کرے۔ کہیے آمین۔ میں نے کہا آمین۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ شخص رسوا ہوا جس کے سامنے آپ کا ذکر آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھا، تو میں نے کہا آمین۔
اچھا جی، فوائد بھی ہم نے دیکھ لیے تھے اور درود پڑھنے کا ٹائم بھی ہم نے دیکھ لیا تھا. یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھ لی ہیں. مجلس میں بھی درود پڑھنا چاہیے اذان کے بعد، جمعہ کے دن اور رات کو. درود کی کلمات سب سے چھوٹا جو مختصر درود ہے وہ ہے صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد. اسی طرح ایک اور درود بھی اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد. درود ابراہیمی جو ہے وہ سب سے بڑا درود ہے، زیادہ جو ہے ثواب کا حامل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج اور ذریت پر رحمت کی دعا، یہ بھی ہم نے دیکھ لیا تھا. الحمدللہ کرنے کے کام کیا ہیں ہمارے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا ہے. جمعے کے دن خصوصاً زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے. دعائیں مانگنے سے پہلے اللہ کی حمد بیان کریں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، پھر دعائیں مانگیں. غموں اور دکھوں سے نجات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں. اللہ کی رحمت کے فوری حصول، فرشتوں کی دعاؤں اور گناہوں کی بخشش کے لیے درود پڑھنے کی عادت ڈالیے. جب اذان ہو تو توجہ سے اذان سنیں اور اس کے بعد درود پڑھیں تاکہ کل روز قیامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق بن سکیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھتے وقت مکمل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھیں. یعنی جب ہم لکھ رہے ہوتے ہیں تو سواد اوپر چھوٹا سا ڈال دیتے ہیں نا، تو ایسے نہیں کرنا چاہیے، پورا لکھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ الفاظ والے درود پڑھیں اور خود سے بنائے ہوئے درود پڑھنے سے گریز کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.